نبی کا آخری ٹائم ہے، مرض الموت میں ہے، اس طرح مرگ پر ہے۔ اما عائشہ کہتی ہے بے چین ہے اللہ کے نبی، کبھی چادر پھینک دیتے ہیں، کبھی اوڑھ لیتے، کبھی پھینک دیتے ہیں، بے چینی کا عالم۔ اس بے چینی کے عالم میں بھی اللہ کے نبی کو اپنی امت کے عقیدے کی فکر ہے، ایمان کی فکر ہے۔ اللہ کے نبی اس بے چینی کے عالم میں کہتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت و یہودیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، اپنے نیک لوگوں کی قبر پہ سجدہ کرنا شروع کر دیا، اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں آخری ٹائم میں اللہ کے نبی یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ یحذر ما صنعوا، اپنی امت کو خبردار کر رہے تھے، دیکھو تم قبر پرستی میں مت لگ جانا، تم مزار پرستی میں مت لگ جانا، تمہاری پیشانیاں مزاروں اور قبروں پر جھکنے نہ پائیں، یہ گناہ تم مت کرو۔ میرے نبی کو اپنی امت کے ایمان کی فکر اپنے آخری ٹائم میں لوگ اپنی پراپرٹی کی بات کرتے ہیں، اپنے بچوں کے فیوچر کی بات کرتے ہیں، میرے نبی اپنے آخری ٹائم میں اپنی امت کے ایمان کی فکر کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے آخری جملہ جو نبی کی زبان سے میں نے سنا، میں نے کان لگایا تو میرے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز پڑھنا نماز پڑھنا، اے میری امت کے لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ جلسے اور تقریریں بہت اچھی چیزیں ہونے چاہیے، میں فیور میں ہوں، تائید میں ہوں، مگر افسوس ہوتا ہے کسی علاقے میں جب جلسوں میں جاؤ تو جلسے کے منتظمین کو دیکھتا ہوں، جلسے کی انتظامیہ کمیٹی کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، نماز ہو رہی ہے اور لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہیں، کوئی مہمانوں کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی ادھر ادھر۔ ارے نماز سے اہم کچھ نہیں ہے، نماز کے ٹائم سب بند ہو جانا چاہیے۔ الصلاۃ الصلاۃ، نماز وہ چیز ہے، میرے نبی آخری ٹائم میں اپنی امت کو وصیت کر رہے ہیں نماز کا خیال، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، اپنی بیویوں کا خیال کرنا، اپنے بچوں کا خیال کرنا، اپنے نوکروں کا خیال کرنا، جن کے تم گارجین ہو، جن کو تم سرپرست ہو، ان کے حقوق کا خیال کرنا، ان کے ساتھ ناانصافی مت کرنا، ظلم مت کرنا۔ اس نبی سے ہم پیار کیوں نہ کریں میرے بھائی؟ ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ وہ نبی اپنے صحابہ کے ساتھ ساتھ ہم سے اور آپ سے بھی پیار کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں وَدِدْتُ أَنْ أَلْقَى إِخْوَانِي، اے میرے صحابہ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ صحابہ نے کہا بھائیوں سے ملاقات کروں؟ أَوَلَيْسَ نَحْنُ إِخْوَانُكَ، اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا کہ انتم اصحابی، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے صحابہ ہو۔ وَإِخْوَانِي الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي، میرے بھائی وہ لوگ ہوں گے جو میرا کلمہ پڑھیں گے، میرے اوپر ایمان لائیں گے، لیکن میرا دیدار نہیں کیا ہوگا۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے وہ تمام مسلمان اس میں شامل ہیں جنہوں نے نبی کا دیدار نہیں کیا ہے لیکن نبی کے لیے جان چھڑکتے ہیں، نبی سے پیار کرتے۔ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اگلا مہینہ ربیع الاول کا آنے والا ہے، محبت رسول کی باتیں ہوں گی، محبت رسول کے نام پر بہت سارے پروگرام ہوں گے، محبت رسول کے نام پر جلوس نکلیں گے، محبت رسول کے نام پر گلیاں سجائی جائیں گی، محبت رسول کے نام پر بہت کچھ ہوگا، مگر میرے بھائیوں ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ رسول کی محبت ہے کس چیز کی۔ آؤ صرف ایک جملے میں بتاتا ہوں رسول کی محبت کیا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول سے محبت کرتے ہو، رسول جو دے دیں لے لو، اور جس سے منع کر دے رک جاؤ، بس یہی ہے محبت رسول۔ زندگی بھر تقریر سنتے سنتے مر جاؤ، اگر اس آیت پر عمل نہیں کیا تو محبت رسول پر عمل نہیں کیا، محبت رسول کا مطلب نہیں سمجھا۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھو کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، کیا کیا کیسے کیسے ان کے چہرے ہیں، کیسے بال ہیں، کیسے ہیئر اسٹائل ہے، کیسے فیشن ہے، کیسے کپڑے ہیں۔ یہ ہے کیا محبت رسول؟ اسی کا نام ہے محبت رسول۔ کا مطلب اگر سمجھنا ہے ذرا اس صحابی سے سمجھ لو جس کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ خریم بہت اچھا انسان ہے، خریم بہت نیک انسان ہے، بس دو چیزوں کی کمی ہے، بال بہت لمبے لمبے ہیں اور کپڑا ٹخنے کے نیچے رہتا ہے۔
حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں اللہ کے نبی کا یہ جملہ پہنچ گیا. اگر میں یہ کہوں کہ اس زمانے کے حساب سے حضرت خریم نے فیشن کیا تھا, بال تھوڑے لمبے لمبے رکھ لیے تھے, کپڑا تھوڑا ٹکنے کے نیچے جا رہا تھا, فیشن کر رہے تھے, مگر نبی کا یہ جملہ پڑا کانوں میں کہ نبی نے کہا ہے کہ یہ دو چیزیں چھوڑ دو تو بہت اچھے انسان. ابو داؤد کے الفاظ ہیں, حضرت خریم نے کینچی اٹھائی اور بال چھوٹے چھوٹے کر لیے اور کپڑا کاٹ کر کے ٹکنے کے اوپر. ہم کب اپنی داڑھیوں کو چھوڑیں گے؟ اس کے حج کر کے آگے, عمرہ کر کے آگے, تب بھی ہم اپنی داڑھیوں کو سیلون میں جا کر کٹوا رہے ہیں, مڑوا رہے ہیں, رات رات بھر تقریریں سن رہے ہیں اور نماز سے دور ہیں, ہر جلسے میں جا رہے ہیں اور سگریٹ اور بیڑی کے شوقین ہیں. ہم کب چھوڑیں؟ صحابہ نے تو اپنے نبی کی محبت میں دنیا چھوڑ دی, مکان چھوڑ دیا, مال چھوڑ دیا, بیوی بچے چھوڑ دیا. ہم سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے, بیڑی نہیں چھوڑ سکتے. میرے بھائیوں, صحابہ نبی سے 10 آیتیں سیکھتے تھے اور اس کے بعد پہلے اس کے اوپر عمل کرتے تھے, پھر آگے بڑھتے تھے. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ بہت لمبی تقریریں سننا اور سنانا کبھی کبھار کی بات الگ ہے. صحابہ کا منہج نہیں تھا, صحابہ کا طریقہ نہیں تھا. صحابہ اور اللہ کے نبی کا طریقہ مختصر باتیں سننا. ہمارا مزاج گڑبڑ ہو گیا ہے, ہمیں لمبی باتیں پسند. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ اگر 2-2, 3-3 گھنٹہ بیٹھ کر تقریر سننا بہت اچھی بات ہے, مگر عمل کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے چوتھے خلیفہ ہیں اور صحابہ میں چوتھے نمبر پر فضیلت اور مقام کے اعتبار سے. ان سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ اے علی, جب رات میں بستر پہ سونے جایا کرو تو 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ دیا. حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے جس دن سے میں نے نبی کی زبان سے یہ وظیفہ سنا, یہ عمل سنا, کبھی یہ عمل میں نے چھوڑا نہیں. رات میں بستر پہ سونے گیا تو آٹومیٹک میری زبان پر یہ تسبیح جاری ہو. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے علی, آپ کی زندگی میں ایک رات آئی تھی, صفین کی رات. اگلی صبح صفین کی لڑائی ہوئی تھی, مسلمانوں سے بڑی خطرناک لڑائی ہوئی تھی. اے علی, کیا صفین کی رات بھی آپ نے یہ دعا پڑھی تھی؟ بخاری کے الفاظ ہیں, سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ, میں نے صفین کی رات بھی یہ تسبیح پڑھی ہے, صفین کی رات بھی میں نے یہ تسبیح نہیں چھوڑی. ہمارے یہاں اچھے خاصے حاجی نمازی لوگ, گھر میں شادی ہوتی تو ان کی بھی نماز چھوٹ جاتی ہے. کوئی کہتا ہے ارے میاں نماز میں دکھانے ہو نہیں, تو جواب ہوتا ہے ارے وہ گھر میں شادی رہی, شادی میں چھوٹ گئی نماز. ہمارے لیے شادی زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہاں علی کی زندگی میں جنگ آئی, جنگ کی رات آئی, مگر نبی نے جو تسبیح سکھائی وہ تسبیح نہیں چھوڑی. میری مائیں بہنیں, آج دیکھیں ان کی حالت کیا ہے دین سے, دین کے بارے میں. سال میں ایک بار آپ عید کی نماز پڑھنے چلی گئی, بقرعید کی نماز پڑھنے چلی گئی, جلسہ ہوا, جلسے میں تقریر سننے آ گئی, ہو گیا دین پر عمل. آپ کا لباس, آپ کا میک اپ, آپ کا فیشن, آپ کی بول چال. ابھی آپ نے حسد پر تقریر سنی, کیا حسد کا مادہ آج عورتوں میں سب سے زیادہ نہیں ہوتا؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے, نبی کی بیوی ہے, ہم سب کی ماں ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی کی زبان سے میں نے سنا, جس نے 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھی, جس نے 12 رکعت نمازوں کی دن رات میں پابندی کی, اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ, اللہ جنت میں اس کو محل عطا فرمائے. یہ کون سی 12 رکعت نماز ہے؟ ظہر کے پہلے 4 رکعت, یعنی 2 کر کے 4 رکعت, ظہر کے بعد 2 رکعت, مغرب کے بعد 2 رکعت, عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر کے پہلے 2 رکعت, 12 رکعت. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فما ترکتها منذ سمعتهن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کی زبان سے جس دن میں نے یہ حدیث سنی, اس دن کے بعد سے کبھی یہ 12 رکعت نماز میری چھوٹی نہیں. یہ ہوتی ہے محبت رسول. اللہ ایسی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے. میرے بھائیو, ہمارے وہ بھائی جن کے دماغوں میں یہ بٹھایا گیا ہے ارے یہ وہابی لوگ ہیں, نبی کو مانتے کہاں, کاش کہ انہیں سمجھ میں آ جائے کہ ارے ہم تو وہ ہیں جنہوں نے نبی کی حدیثوں کے آ جانے کے بعد کسی کو خاطر میں نہیں رکھا ہے. ہمارے بڑے چھوڑ دو, ہم نے نبی کی حدیث کے آ جانے کے بعد اماموں کی بات کو, حتیٰ کہ اگر کسی صحابی کا بھی کوئی قول, حالانکہ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ کوئی صحابی جان بوجھ کر نبی
کی حدیث کے خلاف عمل نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے صحابی کو وہ حدیث نہ ملی. بہت ساری حدیثیں ایک صحابی کو ملی, دوسرے صحابی کو نہیں ملی. اگر کسی صحابی کا بھی کوئی عمل اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف ہو تو اہل حدیث وہ جماعت ہے جو صحابی کے پورے احترام اور پورے سمان کے باوجود صحابی کا وہ عمل قبول نہیں کرتی, صرف اس لیے کیونکہ نبی کی صحیح حدیث اس کے خلاف موجود ہے. ہم تو وہ جماعت. ہمارے اوپر الزام لگتا ہے یہ لوگ اماموں کو نہیں مانتے, حالانکہ ہم مانتے ہیں, لیکن اماموں کی وہ بات نہیں مانتے جو حدیث کے خلاف. ایسی جماعت کے بارے میں اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جائے یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے. میرے بھائیوں, اب اتنے اندھے مت بنو. جو پٹی کوئی پڑھائے پڑھ لو, ایسے مت بنو. تھوڑا تحقیق کرو, تھوڑا مطالعہ کرو, تھوڑا پڑھو لکھو, تھوڑا قریب آؤ. ہمارے اسٹیج سے الحمدللہ کبھی آپ کو یہ پیغام نہیں ملے گا کہ آپ ہمارے جلسوں میں, فلاں کے جلسوں میں مت جاؤ اور ہمارے جلسوں میں آؤ. ہمارا پیغام محبت کا ہے, جہاں تک پہنچے آپ آئیے, قریب آئیے, سمجھیے. آپ کے دل میں کوئی ڈاؤٹ, کوئی شک ہے, کلیئر کیجئے. اور اگر لگے کہ ہاں یہ دعوت, یہ پیغام صحیح ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے, قبول کر لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح منہج پر, کتاب و سنت کے منہج پر تا حیات چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. ایک انسان دنیا میں سب کا پیارا ہے, اس کے بچے اس سے بہت پیار کرتے ہیں, اس کی بیوی اس کو بہت چاہتی ہے, اس کے محلے والے, اس کے گاؤں والے اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. مگر جس دن اس انسان کی موت آتی ہے, جس دن وہ مرتا ہے, اس سے اتنی محبت ہونے کے باوجود اس کی لاش کو کوئی گھر میں رکھتا ہے. آئیے پہلے دیکھتے ہیں رسول پاک کا گھر کیسا ہے. اللہ اکبر. بڑا معمولی سا گھر ہے, آج کی طرح بہت شاندار نہیں ہے, اس میں ڈیکوریشن نہیں ہے, اس میں سجاوٹ کے آئٹمز نہیں ہیں, دنیا کی ترقی کے سامان نہیں, چھوٹا سا گھر ہے. کھجور کی لکڑی کے تنوں کا پلر بنایا گیا ہے. امت کا ایک بڑا طبقہ آج شکم پرور اور پیٹو قسم کے عاملوں کے چکر میں اور ملاؤں کے چکر میں آج اپنے دین اور ایمان کا سودا کر رہا ہے, اور تعویذ اور گنڈے کے استعمال کے ذریعے اپنی توحید اور اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہا ہے. ایک بہترین بیوی کی کوالٹی کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک بہترین بیوی کیسی ہوتی ہے, کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. سنن نسائی کی روایت ہے, صحیح روایت ہے, حدیث کا نمبر ہے 3231 3231. پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی ای النساء خیر, سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 185 نمبر کی آیت میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. میرے بندو, ہر نفس کو مرنا ہے, ہر جاندار کو مرنا ہے, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے.